بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. سورۃ الحجرات. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں. یعنی اب پھر ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے لا یسخروا، نہ مذاق اڑائے، قوم ایک گروہ، من قوم دوسری قوم کا ہے، یعنی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق بالکل نہ اڑائے. عسیٰ، امید ہے، ان یکونوا، کہ وہ ہو، خیراً بہتر، منہم، ان سے، ولا نساء، اور نہ عورتیں. یہاں پہ عورتوں کا خاص طور سے ذکر ہے کیونکہ عورتیں ایک دوسرے کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں. من النساء، عورتوں کا. عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکنہ، کہ وہ ہو، خیراً بہتر، منہن، ان سے، یعنی جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں گے. یعنی اب یہاں پر مذاق مت اڑاؤ. اللہ نے یہاں پہ نا الگ الگ لوگوں کو الگ الگ بنایا ہے، الگ الگ گروہ میں ہوتے ہیں تو الگ الگ درجے بھی دیے ہیں. اگر ہم سے کوئی جو ہے کم ہے، الگ ہے، ڈفرینٹ ہے، الگ اس کا ہے تو اس کا مذاق اڑاؤ مت اڑاؤ. مذاق کب جو ہے اڑایا جاتا ہے؟ اسپیشلی جو ہے اختلاف جب ہوتا ہے، جب مذاق اڑایا جاتا ہے، یا پھر مذاق جو ہے کبھی کوئی ہم سے ڈفرینٹ لگتا ہے تو پھر مذاق اڑایا جاتا ہے. مذاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مذاق مت اڑاؤ. ہم کتنا مذاق اڑاتے ہیں، وہ فلانا ایسا، وہ فلانا چائنیز کے آنکھ ایسے ہے، فلانا پاکستانی کا ایکسنٹ ایسا ہے، فلاں کی اردو ایسی ہے، فلاں دکھنے میں ایسا ہے، فلاں کا ہائٹ ایسی ہے. تو کبھی بھی ایک دوسرے قوم کے اوپر مذاق مت اڑاؤ، خاص طور سے اگر وہ سب مسلمان ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ریجن کا ایسا ہے، وہ مدراسی ایسا ہے، وہ بنگلوری ایسا ہے، وہ حیدرآبادی ایسا ہے، وہ نارتھ انڈین ایسا ہے. ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق مت اڑاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے وہ بہتر ہے. اگر تم چائنیز کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہے. اگر تم عرب کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہے. اگر تم ساؤتھ انڈین، نارتھ انڈین کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ بہتر ہے. کسی کی لینگویج کا مذاق اڑا رہے ہو، نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مت جو ہے مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہے. ولا تلمزوا، اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم، اپنے نفسوں کو. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نا، یہاں پہ تلمزوا لمز سے ہے، لمز یعنی عیب لگانا، اور نہ انفسکم اس لیے کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو، ایک مومن دوسرے مومن کا جو ہے اپنے نفسوں میں سے ہی ہے. تم لوگ ایمان والے ہی ہو، تم جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ. ایک دوسرے کے ڈیفیکٹس، عیب لگانا یعنی ڈیفیکٹس مت وہ کرو. ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی تو ان کے ڈیفیکٹس کے اوپر باتیں مت کرو. ولا تنابزوا، اور نہ بدنام کرو، بالالقاب، القاب کے ساتھ. القاب یعنی لقب کا پلورل القاب ہے. تو یہاں پہ جو ہے کبھی جسمانی اس کے اوپر کہا جاتا ہے، عیب لگایا جاتا ہے. کسی کے اوپر کوئی کمی ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے، جیسے اے لنگڑا، اے گنجا. تو ایک دفعہ ام سلمہ نے کسی سے کہا کہ وہ گڈی ہے، اس کی ہائٹ کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ایک ایسا لفظ زبان سے نکالا ہے کہ اگر وہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. یعنی یہ ایسا کسی کو جو ہے آپ وہ نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کسی کا ڈیفیکٹ جو ہے صرف ہائٹ کے اوپر کمنٹ کیا تو کہا کہ ایسا لفظ کہا ہے کہ تم جو ہے نا اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. اور کتنی ایزیلی ہم کہتے ہیں وہ کالی، وہ گڈی، وہ موٹی، وہ ناٹی. تو کتنا وہ ہے، نہ پیچھے کہنا ہے نہ سامنے کہنا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سامنے کہا، تو نہیں، رنگ پہ، آنکھ پہ، کسی سے بھی نہیں، نہ زبان سے کہنا ہے، نہ جو ہے اپنے باڈی لینگویج سے کہنا ہے.
ٹھیک ہے. اور برے لقب سے بھی نہیں پکارنا ہے. لقب یوزولی صفات کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں، جیسے چھڑچھڑی، پھٹی آواز، اس طرح کے جو ہے لقب بھی نہیں دینا ہے. سمجھ آیا کہ مطلب جھوٹے لیبلز، جھوٹے نہیں مطلب برے لیبلز بھی جو ہے لوگوں کے اوپر نہیں لگانا ہے. یہاں پہ برے لقب ہے، اچھے ٹائٹلز کسی کو دے سکتے ہیں، برے جو ہے نہیں دینا ہے. تو یہاں پہ بیٹھ کے سوچیے کہیں میں اس طرح کی باتیں تو نہیں کر رہی ہوں، کبھی کسی کے بارے میں اس طرح تو وہ نہیں کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے بئس الاسم، کتنے برے نام ہیں، الفسوق، فسق میں، بعد الایمان، ایمان کے بعد. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تم ایمان والے ہو، ایمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم ایسے برے ناموں سے لوگوں کو پکار سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. کسی کو برا کہنا فاسقوں والے کام ہے، کسی کے اوپر اس طرح لیبلنگ لگانا فاسقوں کے کام ہے. مومن ہو کر تم فاسق والا کام کرتے ہو. اتنی بڑی اخلاقی خرابی تم میں نہیں آ سکتی ہے. ولم یتب، اور جو نہ توبہ کرے. یعنی اگر تم ایسے کام کرو تو پھر فوری توبہ کر لیا کرو. اور توبہ کی شرائط کیا ہے ہم کو پتہ ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ وہ ظالم ہیں. یعنی توبہ نہ کرے، پہلے تو یہ بری بات کرے، پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرے تو وہ پھر وہ ظالم ہے. اور کس کے اوپر ظالم ہے؟ لوگوں کو اس طرح کے ناموں سے پکارنے کی وجہ سے بھی ظلم ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے جہنم کا مستحق کر لینا وہ بھی ظلم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، گمان بہت زیادہ. گمان کا مطلب ہوتا ہے سسپیشیس ہونا. ان بعد الظن، بے شک بعض گمان، اثم، گناہ ہے. ولا، اور نہ، تجسسو، تم تجسس کرو. اس کو ہم نا چھوٹا چھوٹا کر کے پارٹ میں لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ان ڈیپتھ باتیں ہیں یہ. گمان کیا چیز ہے؟ گمان جو ہے اپنی دماغ میں کسی چیز کو وداؤٹ پروف کوئی چیز کنکلیوڈ کر لینا، ٹھیک ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو جلدی میں جاتے جاتے اس نے جو ہے آپ کو صرف ہاتھ بتایا اور آپ نکل گیا. آپ کنکلیوژن اس کے ہاتھ بتانے سے اور جلدی میں جاتے جاتے نکل جانے سے آپ نے یہ کنکلیوڈ کر لیا کہ وہ انسان تو مجھے پیار ہی نہیں کرتا، میری اس کے پاس ویلیو ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے جو ہے صرف ایسے ہاتھ بتا کے مجھے اگنور کر کے وہ نکل گیا. یہ جو بیچ میں ہے، واٹ از دا ریالٹی از کی، اور فیکٹ از کہ وہ انسان جلدی میں جا رہا تھا یا فاسٹ کیونکہ اس کے پیس، اس کی جو جانے کی سپیڈ تھی وہ فاسٹ جلدی میں گیا، ہاتھ بتا کر نکل گیا. دس از اونلی دا ریالٹی. اب پیچھے آپ سٹوری کیا بنا رہے ہیں، اس کے پاس میری ویلیو نہیں ہے، وہ جو ہے مجھے اگنور کر رہا ہے، اس نے مجھے لائٹ لے لیا. دس از آل گمان. تو گمان جو ہے اللہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے، گمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہوتا ہے، گمان قرآن کے بارے میں بھی ہوتا ہے، گمان مومنوں کے بارے میں اور تمام انسانوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں گمان، جیسے انسان جو ہے کیا کرتا ہے، اللہ نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، پتہ نہیں اللہ کو مجھے تکلیف میں دیکھ کر کیا ملتا ہے، پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے تکلیف میں ڈال کر اسے مزے ملتے ہیں. اس طرح نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں گمان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گمان کرنا، اگزامپل ان کی ازواجی زندگی کے اوپر، اتنی بیویاں کیوں رکھے تھے، اور الگ طریقے سے جو ہے. قرآن کے اوپر گمان کرنا کہ نعوذ باللہ قرآن آج کل کی نہیں ہے، پرانی باتوں کے اوپر ہے، یہ ہمارے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. اب یہ الحمدللہ یہاں پہ کیونکہ ہم قرآن اور تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ کے اوپر گمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گمان اور قرآن کے اوپر گمان تو بہت کم ہوتا ہے. لیکن مومنوں کے بارے میں ابھی جیسا میں اگزامپل دی، تو کسی کے اوپر بھی گمان نہیں کرنا چاہیے. تو ایک اچھے اخلاق، اچھا مومن، اٹ سٹارٹس وتھ اچھے تھاٹس. اگر آپ کے تھاٹس اچھے ہوں گے، یہ گمان میں سیلف ڈیولپمنٹ کے جو کورسز ہوتے ہیں، آئی ریکویسٹ آل دی تعلیم القرآن اسٹوڈنٹس ٹو کم فار مائی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز. کیونکہ تفسیر میں مجھے تفسیر کے کورس میں، تفسیر کی کلاس میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے ویئر آئی کین میک یو ڈو ایکسرسائزز اینڈ ویئر آئی کین میک یو ڈو سچ تھنگز ویئر I can actually work on such things. In self-development courses, I work on such things. جہاں پر جو ہے نا، جیسے گمان سے کیسے بچنا ہے، اگر گمان ہو جائے تو پھر اس سے اپنی سوچ کو، اپنے تھاٹس کو کیسے پیوریفائی کرنا ہے، وہ وہاں پر میں سکھاتی ہوں. تو یہاں پر بیسیکلی آپ کے تھاٹس اگر صحیح ہوں گے تو آپ کے ایکشن صحیح ہوں گے اور آپ کی لائف بالکل صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کے تھاٹس کو صحیح رکھنا، اچھے گمان کے لیے اچھے تھاٹس رکھنا یہ ضروری ہے، اور اچھے تھاٹس کے لیے گمان سے بچنا جو ہے ضروری ہے.
تو گمان جو ہے ایکچولی جو پچھلی پارٹ کا تھا کہ کوئی آ کے فاسق آپ کو جو ہے بات بتا دیتا ہے، وہاں سے بھی ریلیٹڈ ہے، یا خود اپنے ذہن میں کسی کے بارے میں کچھ بھی ڈاؤٹ کر لینا، ایک سسپیشیس ہو جانا، یا خود آپ کو جیسے سمجھ آئے اپنے فیلنگز اور ایموشنز کے حساب سے کنکلوژن پر پہنچ جانا، یہ سب ہے. تو یہاں پر گمان سے بچنا چاہیے. اگر ہم گمان سے بچیں گے تو ہماری آدھے سے زیادہ لائف سارٹڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی. گمان کے ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر جو ہے ہم گمان کر لیتے ہیں. گمان جو ہے کیا کہتے ہیں، کسی کو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پرفیکٹ ہو تو بھی گمان ہوتا ہے. مس انڈرسٹینڈنگ سے بھی گمان ہوتا ہے. ظاہری لائف سٹائل کو دیکھ کر بھی ہم جو ہے لوگوں کے اوپر گمان کرنے لگتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جب تک، یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی کے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ فلاں مجھے اگنور کر رہا ہے، فلاں مجھے پیار نہیں کرتا، فلاں مجھ سے نفرت کرتا ہے، فلاں مجھ سے جیلس ہے، unless and until that person comes and tells you میں تم سے جیلس ہوں، جب تک جو ہے اس کو اپنے دماغ میں سٹوری نہیں بنانا ہے. all the stories that we make up بھی نہیں بولوں گی، cook up in our mind, that is all گمان. تو وداؤٹ پروف سنی سنائی باتوں پر یا ظاہری طور کے کسی ایکشن پر اپنے دماغ میں کچھ بھی کوک اپ کر لینا، یہ گمان ہے. اور یہ گمان اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بعد الظن اثم، بعض گناہ جو ہے کیا ہے، بعض گمان جو ہے گناہ ہے. تجسس، نیکسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تجسس. واٹ از تجسس؟ تجسس تفتیش کرنا. تفتیش کرنا یعنی کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ اس کے ان ڈیپتھ میں جا کے اس کو وہ کرنا، وہ کیا کہتا ہوگا، وہ کیا سوچتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہو، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگائے، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے لگے گا اللہ ان کے عیبوں کے پیچھے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے ہو اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے، یہ اتنی مطلب خطرناک بھی کہہ سکتی ہوں اور بیوٹیفل بھی کہہ سکتی ہوں، اگر اس کو نا تھوڑا ریورس میں جا کے دیکھیں. ہم یوزولی کیا کرتے ہیں، سیدھے میں حدیث پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کو کہوں گی کہ ریورس میں جا کے دیکھیں. اگر کوئی کسی کے گھر میں رسوا ہے، گھر والے نہیں سمجھتے، گھر والے عیب لگاتے ہیں، گھر والے جو ہے برا سمجھتے ہیں، گھر میں ہی آپ برے ہیں، خاندان میں ہی آپ برے ہیں اگر، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کو ریورس جا کے دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کے پوشیدہ حالات کے پیچھے پڑی ہوں، کسی کی زندگی کے پیچھے پڑی ہوں، اس نے ایسی بات کیوں کی، وہ وہاں کیوں جاتا ہے. آج کل تو سوشل میڈیا ہے، ہر کسی کے پوسٹ کے اوپر پیچھے کیا ہے، ہر کسی کے کمنٹ کے پیچھے کیا ہے. تجسس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی اتنی تفتیش کرنا کہ اس کے ہڈن حالات کے بارے میں آپ پتہ کریں کہ اس نے یہ کیوں کہا، اس نے یہ بات کیوں کی. کہ اگر کوئی کسی کے پوشیدہ حالات، فار ایگزامپل آئی ول ٹیل یو اے ویری سمپل تھنگ. دا ادر ڈے اے پرسن واز ٹیلنگ می کہ کسی شادی میں گئے، شادی میں جا کے، میں تو کسی کے پاس جاتی ہوں، شادی میں ملتی ہوں، ہنستی ہوں، کھانا کھاتی ہوں، آ جاتی ہوں. آئی ڈونٹ ایون لائک لک ایٹ مینی تھنگز ان ڈیٹیل. صرف اسٹیج دیکھ کے، ارے اسٹیج کے اوپر نیچرل فلاورز نہیں ہے، آرٹیفیشیل فلاورز ہے. دیٹ پرسن جس نے انوائٹ کیا، شی واز ناٹ ویئرنگ گولڈ، شی واز ویئرنگ آرٹیفیشیل. فرام دیر دیٹ پرسن واز ٹیلنگ می کہ دیکھو ان کے حالات شاید صحیح نہیں ہے، آرٹیفیشیل اسٹیج ہے، مطلب خرچہ کم ہوا، گولڈ کی نے آرٹیفیشیل جویلری پہنے ہوئے تھے، مطلب جو ہے بیچ باچ کے یہ بہت بڑا فنکشن کیے. ایسے کچھ بھی کرنے دو، اپنے کو انوائٹ کیے، کھاؤ پیو، دعا دو، نکل جاؤ. اور اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حالات ٹھیک کرے، اگر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور بلیس کرے، اور پھر نکل جاؤ. تو ہم کو اتنی تفتیش کرنے کی، ان ڈیپتھ جانے کی، کھوج کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ذرا چھڑچھڑا دکھے تو میاں بیوی کی شاید جھگڑا ہو گیا، یہ پھر کھوج ہے ان کے فائنینشیل کنڈیشن کی، ان کی جو ہے فیملی کنڈیشنز کی. وی ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ انٹو تفتیش آف ایوری بڈی، ہر کسی کے زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، پھر اگین یہ حدیث پیچھے سے آگے جاؤ، کہ اگر تمہارے گھر میں تم رسوا ہے، اگر ہر جگہ لوگ تمہیں بلیم کر رہے ہیں، لیبل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ حدیث پھر سے پڑھتی ہوں. دیکھو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہوں،
یہاں پہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے کر آئے ہو لیکن ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، یعنی زبان سے تو تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، لیکن اگر تم لوگوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج کر رہے ہو، اگر تم تفتیش کر رہے ہو، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ یہ کیا ہے، دل میں تمہارے ایمان نہیں اترا ہے. کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے لگے گا، اللہ ان کی عیبوں کے پیچھے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے پیچھے ہو جائے گا وہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. یہاں پہ سوچنے والی حدیث ہے یہ. اور پھر ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس شخص نے کسی کا کوئی عیب دیکھا پھر اس کی پردہ پوشی کی، اس شخص کے مانند ہے جیسے دفن کی نیکی کو دوبارہ زندہ کیا. تو آپ دیکھیں وہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر کسی کا عیب دیکھ لو اور اس کو پھر چھپا دو. تو یہاں پر تجسس میں جو ہے کسی کان لگا کے سننا، وہ کہاں جا رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے اپنی ٹوہ لگانا، کون کس سے مل رہا ہے، کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کون کتنا وہ ہے، ہر کسی کی فائنینشیل کنڈیشن، ہر کسی کی فیملی کنڈیشن، یہ ساری چیزیں دیکھنا، کمروں میں جھانکنا، آنکھ لگا کر دیکھنا، کسی کے مارکس کتنے ہیں، کسی کے ریزلٹس کتنے ہیں، کسی کا بچہ کتنا کہاں پہنچا، یہ ساری چیزیں جو ہے تجسس میں آئیں گے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا تھا، وہ سوراخ سے دیکھنے لگا، جب آپ کو پتہ چلا تو نوکدار لکڑی لی اور اس کی طرف ارادہ کیا، وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہاں ٹھہرا ہوتا تو میں تیری آنکھ جو ہے پھوڑ دیتا. یعنی پرائیویسی میں کسی کے داخل ہونا، تانک جھانک کرنا، اس کے لیے آنکھ بھی اگر پھوڑ دیں، یعنی پھوڑنا نہیں چاہیے، ڈونٹ گو اینڈ ڈو دیٹ، لیکن اتنا بڑا وہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، آنکھ لگا کے کسی کے اس میں دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس میں جو ہے نا ایک اور چیز یہ آئے گی، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، پھر اس طرح جو ہے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے تجسس اور یہ ساری چیزوں میں، فلاں کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، فلاں کا بچہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا، فلاں کی اگر شادی فکس ہو جائے تو پھر تجسس کرنا، ارے ارینجڈ میرج ہے، لو میرج ہے، یا پھر میاں بیوی کے درمیان کیا چل رہی ہے، یا پھر کون کس کو کیا گفٹ لا کر دیا ہے، بھائی نے بھابھی کو کیا دیا، اس نے اپنی بیوی کو کیا دیا، اس نے اپنی ماں کو کیا دیا، یہ ساری، یا شادیوں میں اس نے جہیز کیا دیا، کتنے پیسے ان کو دیے، یہ ساری چیزیں تجسس ہے. جو چیز ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے ڈیپتھ میں جا کے تجسس کرنا نہیں ہے اور عیب لگانا نہیں ہے. یہ سورہ حجرات میں بتایا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا نہیں، بالکل چھوڑ دینا اور دور ہو جانا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اجتنبوا بچو کثیرم گمان سے، من الظن بہت زیادہ، ان بعد الظن بے شک بعض گمان، اثم گناہ ہے، ولا اور نہ تجسسوا تم تجسس کرو، ولا یغتب اور نہ غیبت کرو، یعنی غیبت بھی مت کرو، بعضکم بعضاً تم میں سے بعض کی. غیبت کیا ہے؟ بیک بائٹنگ، کسی کے پیچھے کسی کا عیب لگانا ہے، کسی کے پیچھے کسی کے بارے میں بری بات کرنا، چاہے وہ بات سچی ہو چاہے وہ بات جھوٹی ہو. فار ایگزامپل، اگر دو میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، آپ تیسرے کے سامنے کہہ رہے ہیں فلاں ایکس کا جھگڑا وائی سے ہو گیا، یہ بات سچی ہے، لیکن آپ نے کیا کی، کسی اور کے سامنے برائی کی. غیبت بیسیکلی، غیبت کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ تو سچا تھا، آپ کہیں گے تو دو تین چیزیں غیبت میں یاد رکھیے. ایک تو چیز یہ یاد رکھیے کہ کسی ایکس کے بارے میں آپ کسی وائی کے سامنے کہہ رہے ہو جہاں پر ایکس پریزنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ایکس پریزنٹ نہیں ہے، آپ وائی کے سامنے ایکس کے بارے میں بول رہے ہو تو وہ غیبت ہے، ٹھیک ہے. اور ایسی بات بول رہے ہو جو اگر ایکس سن لے تو اس کو برا لگے تو وہ غیبت ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ وائی جس کے سامنے آپ بول رہے ہو وہ نہ سلیوشن دینے والا ہے، وہ نہ ہیلپ کرنے والا ہے، نہ وہ اس کو کہنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی، أَيُحِبُّ کیا پسند کرتا ہے، أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک، أَن يَأْكُلَ کہ کھائے، لحم أَخِيهِ گوشت اپنے بھائی کا، میتن مردہ، فَكَرِهْتُمُوهُ تو تم ناپسند کرو گے اس کو. اس درجے کا کام ہے غیبت کرنا. یہاں پہ جانور کا بھی نہیں کہہ رہے، ایک مردہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، تو مردہ انسان، اور وہ بھی تمہارے مردہ بھائی کا گوشت تم کھاؤ گے. اتنی بری بات ہے غیبت کرنا، اتنی پتھر دلی کی بات ہے غیبت کرنا، اتنی گھٹیا بات ہے غیبت کرنا. اگر تمہارا بھائی مر گیا اور تو تم وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے،
یہ کتنی گھٹیا بات ہے، اتنی گھٹیا بات ہے اگر تم کسی کی غیبت کسی کے سامنے کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کی غیبت تم کرتے ہو وہ تو ہیلپ لیس ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان سامنے ہوگا تو وہ اپنے ڈیفینس میں کہے گا، کلیریفیکیشن دے گا، وہ بات کے معاملے کو جو ہے صحیح کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ تو پریزنٹ بھی نہیں ہے، وہ تو ایبسنٹ ہے، اس کے پیچھے تم جو ہے کر رہے ہو، اتنی گھٹیا بات کر رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اگر غیبت ہو چکی ہے، بری بات کر چکے ہو تو فوری توبہ کرو۔ گاٹ اٹ؟ تو غیبت اتنی بری چیز اور اتنی گھٹیا چیز ہے۔ ایک جگہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا، یعنی کسی مسلمان بھائی کی عزت کے اگینسٹ تم جو ہے بات کرنا۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس طرح تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اسی طرح چغل خور بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے بہتر بندے وہ ہے جو کہ جن پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے، اور بدترین وہ ہے جو چغلی کرتا ہو۔ بدترین انسان وہ ہے جو چغلی کیا ہے ادھر کی بات ادھر، ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے، وہ انسان پریزنٹ نہیں ہے تو اس کے بارے میں برا بھلا کہنا۔ اور وہ قبر کے عذاب والی حدیث بھی ہم کئی دفعہ لے چکے، ایک پیشاب سے نہ بچنے والا اور چغلی کرنے والا، دونوں کے اوپر قبر کا عذاب۔ غیبت زنا سے بھی بڑا جو ہے گناہ ہے، اکثر اسکالرز نے جو ہے نا زنا سے بھی بڑا گناہ قرار کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے لے جایا گیا، وہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن لمبے تھے، وہ اپنے چہرے پر اور بدن کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرتے تھے، اس کی عزت اور آبرو پامال کرتے تھے۔ یعنی کسی کے رسپیکٹ میں، یعنی کسی کی ڈسرسپیکٹ میں، کسی کی عزت میں کمی ہو جائے، یہ بات کرنا اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے دیکھیے جہنم میں۔ پھر غیبت کرنا بھی نہیں ہے، پلس غیبت میں انوالو ہونا بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، غیبت کرتے نہیں ہیں لیکن غیبت میں انوالو ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہے، یہ ظلم کی بات ہے۔ اس میں فوری دیکھیے پورے سوشل لاز میں لڑائی نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے، سنی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں لگانا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، غیبت اوپنلی بھی نہیں کرنا ہے، اکیلے میں بھی نہیں کرنا ہے۔ آج کل فون کالز پہ، چیٹس پہ، اور اس کا سب سے بڑا سلیوشن یہ ہے کہ یوز آل یور انرجی ان سم پروڈکٹیو تھنگ۔ جب انسان کو کوئی پروڈکٹیو چیز کرنے کے لیے نہیں ہوتا نا، تو پھر یہ ان طرح کے گناہوں میں بچ جاتا ہے۔ شیطان اکیلا انسان جب ہوتا ہے، فری جب انسان ہوتا ہے، تو اس کو پکڑ کے اٹیک کرتا ہے۔ تو اس کا سلیوشن یہ ہے کہ گیٹ یور سیلف انوالوڈ ان سم تھنگ پروڈکٹیو، سم تھنگ گڈ، کیپ یور سیلف بزی ان سم تھنگ گڈ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمیت ایسے معاملے پر نہیں کرتا جہاں اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، اس کی حفاظت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ اس کی بھی حمیت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمیت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ ہو، اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ یعنی اگر ایک انسان کسی انسان کی غیبت کر رہا ہے، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے تو وہ تھرڈ پرسن تو وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، تو جو انسان وہاں پہ پریزنٹ ہے وہ اس کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں پر ہیلپ کرتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہاں پر، یعنی سننے والے کی بات ہے، اگر کسی انسان جو ہے تھرڈ انسان پریزنٹ نہیں ہے اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں برا کہا جا رہا ہے، اور تم جو ہے وہاں پر پریزنٹ ہو اور تمہارے پاس ابھی کیا ہے، چانس ہے، اور تمہارے پاس ابھی موقع ہے کہ تم اس کی عزت کی حفاظت کرو، اور تم اگر نہیں کرتے ہو تو تمہاری بھی بے عزتی ہوگی، تم کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چھوٹی سی اور بہت پیاری وہ ہے۔ اور غیبت میں یوزولی کیا ہوتا ہے، جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی بڑائی کرتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرتا ہے، اپنی بڑائی کرتا ہے، دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اپنی بڑائی کرتا ہے، دوسرے
کے ٹورڈز حسد اور جیلسی دکھاتا ہے اور اپنی بڑائی کرتا ہے اور دوسرے کو بدنام کر کے ذلیل کر کے اس میں اپنا سیٹسفیکشن پاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیبت میں ہوں گی. ٹھیک ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، من ذکر، ایک مرد سے یعنی آدم علیہ السلام سے، و انثی، اور عورت سے، یہ کون ہے؟ حضرت حوا. وجعلناکم، اور بنایا ہم نے تم کو، شعوباً، قوموں میں، وقبائل، اور قبیلوں میں، یعنی تم کو نیشنز میں اور ٹرائبز میں جو ہے کیا کیا، ڈیوائڈ کیا، لتعارفوا، کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یعنی اب یہاں پہ تم کو قوموں میں، قبائلوں میں، نیشنز میں، ٹرائبز میں اس لیے جو ہے الگ الگ کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ہاں بھئی یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ عرب ہے، یہ ایجپشن ہے، یہ امریکن ہے، یہ برٹشر ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقواکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. اگر تم جو ہے فلاں قبیلے کے ہے، فلاں ٹرائب کے ہے، فلاں نیشن کے ہے، فلاں گروپ کے ہے، تو فخر کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، خبر رکھنے والا ہے. یعنی یہاں پر ایک اور چیز کیا ہے؟ تم اپنے قبیلے، اپنے نیشن، اپنے ٹرائب کے اوپر فخر بھی مت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے. قالت الاعراب، کہا بدوؤں نے، آمنا، ایمان لائے ہم، یعنی ہم بھی جو ہے کیا ہے، ایمان لانے والے. اور بدو کون ہے؟ جو قبیلے والے لوگ ہیں، بدو لوگ، آپ کو پتہ ہے مدینے کے آس پاس رہنے والے. قل، کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، نہیں تم ایمان لائے، یعنی تمہارا ایمان ایکسیپٹڈ نہیں ہے. ولیکن قولوا، لیکن کہو، اسلمنا، اسلام لائے ہم، یعنی اسلام پورے 5 پلرز کے اوپر لے کر آنا ہے. پورے 5 پلرز کون سے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. ولما، حالانکہ نہیں، یدخلی، داخل ہوا، الایمان، ایمان، یعنی 6 پلرز ایمان کے وہ بھی پورا داخل ہونا چاہیے. کہاں؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. تو ایمان کا تعلق دل سے ہے. اور اسلام کیا ہے؟ پورا 5 پلرز آف اسلام. تو پورے یہ چیزوں کے اوپر جب ایمان لے کر آؤ گے، پورے 5 پلرز کے اوپر جو ہے عمل کرو گے، اور یہ پورے 6 پلرز تمہارے دلوں میں اتر جائے گا، تبھی جو ہے تمہارا ایمان لانا جو تم کہتے ہو وہ کمپلیٹ ہوگا. وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم، نہ کمی کرے گا تم کو، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئن، کچھ بھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی قرآن اور سنت کو فالو کرو گے، لا یلتکم، نہ کمی کرے گا تم کو، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. یعنی سب سے پہلے پورے 5 پلرز آف ایمان اور 5 پلرز آف اسلام اور 6 پلرز آف ایمان کو پورا اپنے اندر ایبزارب کر کے پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرو گے، پھر تم قرآن اور سنت کو فالو کرو گے، تو پھر تمہارے اعمال میں کمی نہیں ہوگی. مطلب کہ تم کو جو ہے کیا ہوگا، تم کو you will not be sinful and you will be rewarded for whatever good you do. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پچھلے گناہ ہو گئے اس کو معاف کرنے والے ہیں، جو کمی کو تاہیاں ہو جاتے ہیں. یعنی ایمان اور اسلام کو پورا اتار لینے کے بعد بھی پرفیکٹ، نو انسان کین بی پرفیکٹ نا، پرفیکٹ اونلی کین بی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. تو پھر وہاں پہ جو کمی ہوتی ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم، پھر، لم یرتابوا، نہیں وہ شک میں پڑے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا. جہاد کا مطلب اٹموسٹ اسٹرگل ہے، کیونکہ اب یہاں پہ دیکھیے آ گیا باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ. کیونکہ جہاد اکثر لوگ جو لڑائی جھگڑا جنگ سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ ایکچولی تم اگر زبان سے کہو کہ مومن ہو تو مومن نہیں ہوتے. مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر نہیں وہ شک میں پڑے، یعنی اللہ کے نبی کے اوپر شک میں نہیں پڑے، اللہ کے اوپر شک میں نہیں پڑے، دین کے اوپر شک میں نہیں پڑے، قرآن کے اوپر شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، یعنی موسٹ اسٹرگل کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ. یعنی اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے لگائے، زکوٰۃ برابر ادا کیے، اللہ کے حکم کے مطابق مال کے ساتھ معاملہ کیے،
کی. یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے. تو اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ جو ہے مال کا معاملہ کیا اور اپنے مال کو غلط چیزوں میں نہیں لگائے اور اللہ کی رضامندی کے لیے لگائے. وہ انفسہم اور اپنے جانوں کے ساتھ, اپنے جانوں کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو, اپنی جان کو, اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے لگائے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. تو یہ اسلام کا ثبوت ہے کہ اپنے مال کو اور اپنی جان کو اور اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے لیے وہ کرے. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ وہ سچے ہیں. کون؟ جو اپنا ایمان اس طرح سے جو ہے ثابت کرے. صرف کہنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ ہم کو بھی دیکھنا ہے پورے شروع سے جو ہے سورہ حجرات میں جو آیا ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور اپنے ایمان کو اپنے زبان سے, اپنے ایکشن سے, اپنے جہاد سے, اپنے اسٹرگل سے, اپنے مال سے, اپنے نفس سے اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو پروف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. قل اتعلمون اللہ, کہہ دیجئے کیا تم سکھاتے ہو اللہ تعالیٰ کو بدینکم, اپنا دین, یعنی نام سے مسلمان بن کے من مرضی سے جو ہے عمل کر کے کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو. کہ اللہ کو تم یہ سکھانا چاہتے ہو کہ تمہارا دین کیا ہے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک, وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر, ان کے اسلم, وہ اسلام لے آئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ لوگ جو ہے احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے. یا آج کل کے کانٹیکسٹ میں بھی اگر کوئی یہ احسان جتاتا ہے میں تو مسلمان ہوں, میں تو اسلام لے کر آیا, قل, کہہ دیجئے, لا تمنو, نہ تم احسان رکھو, علیہ, مجھ پر, اسلامکم, اپنے اسلام کا, بل اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ, یمنو, احسان کرتا ہے, علیکم, تم پر, ان ہداکم, کہ اس نے ہدایت دی تم کو. اگر ہم کو ہدایت مل گئی, اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں, اگر ہم مسلمان ہیں, یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر, للایمان, ایمان کے لیے, ان کنتم, اگر ہو تم صادقین, سچے. یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی, ادروائز جہنم میں جلتے, کیا اینڈ ہوتا, کیا آخرت ہوتی. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یعلم, جانتا ہے, غیب السماوات, غیب آسمانوں کے, والارض, اور زمین کے, واللہ بصیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی تم ایمان جو ہے اور اسلام کو صرف زبان سے ڈکلیئر کرتے ہو یا تم عمل کرنے والے ہو, سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو پکے ایمان والے بنائے اور ہمارے اندر کبھی بھی کوئی بھی کمی کوتاہی نہ آنے دے. یہ پورے برے چیزیں جتنے ہم پڑھے, چاہے جو ہے عیب لگانا ہو, تجسس کرنا ہو, غیبت کرنا ہو, گمان کرنا ہو, یا چغلی کرنا ہو, یا جھوٹی باتوں کو ماننا ہو, یا جھوٹی باتوں کے اوپر تفتیش بغیر کیے کچھ ایکشن لینا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تمام چیزوں سے ہمیں دور رکھے. اور اس کے باوجود جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی, ہماری موت اور ہماری آخرت اپنی رضا کے اوپر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.